جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور الیکشن کمیشنر کی گاڑی پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ برطانیہ کے اندر بھی 9 پرچے اب تک درج ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی پہ حملہ کیا تھا، اور ساتھ ہائی کمشنر کی گاڑی کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، اور ساتھ ہی ان کی نیشنلٹی ضبط کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیوں کیا، یہ کیوں کرنا چاہتے تھے، اور یہ جو ویڈیو ان کو وائرل کس نے کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہو گئی، پارٹی کے سٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، گنڈا پور صاحب کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، گوہر خان صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، عمر ایوب صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں فیصلہ، اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ کیا اضافہ کیا جائے گا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج انکشاف کیا کہ گورنمنٹ نے 11 لوگ خرید لیے تھے۔ اب یہ کون سے 11 لوگ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس نے بتایا، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اپنا ووٹ نہ ڈالتے درمیان میں تو کیا ہوتا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک پریس ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے پاس اوریجنل فارمولہ آیا تھا اس میں تو 56 ایسی دفعات تھی جس سے پورے آئین کا حلیہ بگڑ جاتا، اور وہ ایک ایسا گندہ قسم کا پلان تھا کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو پھر پاکستان کے اندر نہ جمہوریت رہتے، نہ پاکستان کے اندر سول جو حقوق ہیں وہ رہتے، نہ عام آدمی یہاں پہ آسانی سے زندگی گزار سکتا، ہر طرف جو ہے طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے درمیان میں پڑھ کے ان 56 کو میں نے 22 میں کنورٹ کر دیا، اور پھر میں نے باقاعدہ اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا ڈائلوٹڈ قسم کا فارمولہ لے کے آئے جس سے زیادہ نقصان نہ ہو، اور جس سے معاملات سیٹل ہو جائیں، اور عدلیہ بھی بہتر ہو جائے، اور جمہوریت بھی بہتر ہو جائے۔ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ووٹ نہ دیتا، کیونکہ میرے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ نے پھر حمایت کیوں کی 26ویں ترمیم کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں یہ ووٹ نہ دیتا، اگر میں اتفاق نہ کرتا، اگر میں گورنمنٹ کی شرائط نہ مانتا، تو پھر گورنمنٹ نے 11 ایسے لوگ خرید رکھے تھے جنہیں یہ لے کے آتے قومی اسمبلی میں، اور اس سے کہیں برا مسودہ وہ پاس کروا لیتے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی جسے پڑھنے کے بعد، جسے دیکھنے کے بعد کوئی شخص منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پاکستان کے اوپر اور آئین کے اوپر بہت بڑی مہربانی کی ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر ایسی ترامیم ہوتی جو اب پورے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیتی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ انکشاف، میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، اور ان کا ایک مذہبی طبقے کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے والد نے آئین سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے جو کریڈینشلز ہیں، جو ان کا پس منظر ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک یہ 11 لوگوں کے خریدنے کی بات ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات میں بھی جان ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے بڑا زبردست قسم کا پلان کیا ہوا تھا، بلکہ ریاست نے بڑا زبردست قسم کا پلان کیا ہوا تھا۔ ریاست نے سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ ان کے پارلیمانی لیڈر کوئی اور تھے قومی اسمبلی کے اندر، اور پارلیمانی لیڈر تیار ہو گئے تھے گورنمنٹ کو ووٹ دینے کے لیے، اور کیونکہ عمر عطاب بندیال صاحب، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پارٹی کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے، چیئرمین یا پریزیڈنٹ نہیں کرتا، تو وہ اختیار جو مولانا کا تھا وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا تھا، اور جو پارلیمانی لیڈر تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے، اور دونوں جگہوں پہ، سینٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، یا میں نے انکار کیا، یا اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کر لیا، تو کل کو پاکستان تحریک انصاف بھی میری نہیں ہوگی، میرے ساتھ کوئی خاص فیور نہیں کرے گی، اور اس سائڈ سے میری پارٹی بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سینٹ کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا پارٹی کا، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی فارورڈ بلاک بنے گا، یا جو میرے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ خود ہی اعلان کر دیں گے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں، اور پھر میں کچھ کر نہیں سکوں گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا، اور وہاں پہ جب یہ گفتگو چل رہی تھی مولانا کے ساتھ تو ٹکرز بھی چلنے شروع ہو گئے تھے کہ مولانا کی پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 11 لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، مولانا بالکل درست کہہ رہے ہیں
کہ 11 لوگ جو تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ وصولیاں کی، اور کئی لوگ ایسے تھے جو دباؤ میں اپنا ووٹ دے رہے تھے اور وہ مجبور تھے۔ لہٰذا کچھ لوگ مجبور تھے اور کچھ لوگ مجبور نہیں تھے، صرف مجبوری کا ایک بحروپ بھر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جی ہماری بیگم کو گرفتار کر لیا گیا، جی میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، جی میرے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے، جی مجھے پکڑ لیا گیا۔ وہ صرف ایک بحروپ بھر رہے تھے، لیکن انہوں نے وصولیاں اپنی پوری کی تھیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات درست ہے، لیکن اب اگلا سوال پھر وہی بنتا ہے کہ اگر اتنی مجبوری میں یہ ترمیم کی گئی تھی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میرا خیال ہے اگر آپ واقعی پارلیمنٹیرین ہیں تو پھر آپ کو رزسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ پاس کروائے، لیکن آپ پھر باقاعدہ کھڑے ہو کے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ویسے مولانا کی اس بات سے مجھے عجیب سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، آپ گورنمنٹ کے خلاف بھی ہیں، آپ نے ترامیم کی بھی، آپ نے ترامیم نہیں بھی کی۔ اور اگر پارلیمنٹیرین جمہوریت پسند آدمی اگر خوف زدہ ہو جائے اور خوف کی وجہ سے کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر اسے اصول کی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنی چاہیے۔ بشرا بی بی نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اب ظاہر ہے اس ایڈجرن ہو گیا، آج فیصلہ اس کا نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو اندر سے انفارمیشن نکلی ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گی، اور وہ جو پارٹی کی صورتحال ہے، جو سٹرکچر ہے پارٹی کا، وہ ساری فیڈ بیک عمران خان صاحب کو دیں گی وہ۔ تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ گنڈا پور جو ہے وہ مخلص ہے، اس نے بہت ایفرٹ کیے ہیں اور اس نے میری رہائی میں بھی بہت کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے لیے بھی وہ بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے۔ وہ دونوں سائڈوں سے اس نے لوگوں کو انگیج بھی رکھا ہوا ہے، اور جتنے احتجاج ہوئے ہیں اب تک وہ گنڈا پور صاحب کی مہربانی سے ہوئے ہیں۔ اگر گنڈا پور انیشیٹو نہ لیتا، اپنے اقتدار کو لات نہ مارتا، تو ہمارے ورکرز نے باہر نہیں نکلنا تھا، اور یہ جو ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے یہ بھی نہ ملتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ گنڈا پور کے علاوہ پارٹی میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو احتجاج کو لیڈ کر سکتا ہو یا وہ واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو یا اس نے کوئی ایفرٹ کیا۔ تو بشرا بی بی نے گنڈا پور صاحب کی بھرپور وکالت کی اور بتایا عمران خان صاحب کو کہ وہ بندہ دن رات آپ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اور وہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساری پارٹی جو ہے وہ مجنوں ہیں، اور وہ باقاعدہ چوڑی کھا کے آرام سے مزے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص ایفرٹ نہیں کر رہا۔ حماد رضا صاحب کا ذکر کیا کہ حماد رضا صاحب گھر میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں باقاعدہ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، ورنہ گورنمنٹ اب تک انہیں گرفتار کر چکی ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو موو کرتا ہے، کبھی پشاور آ جاتا ہے، کبھی وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، کبھی وہ لاہور کے اندر پھرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پولیس اسے گرفتار نہیں کر رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ گوہر خان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں میڈم نے بتایا کہ گوہر خان صاحب جو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایکسٹریم ویو جو پارٹی کا ویو ہے، جو چیئرمین کا ویو ہے، وہ نہیں لے رہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی سیٹل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا تھا۔ لہذا گوہر خان صاحب جو ان کو چابی دینا ضروری ہے۔ عمر ایوب صاحب کے بارے میں کہا کہ عمر ایوب صاحب تقریریں بہت کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ قدم اٹھانے کا وقت آتا ہے تو عملاً وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ لہذا اگر آپ نے صرف تقریریں کروانی ہیں تو عمر ایوب صاحب ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عملی قدم اٹھائیں تو وہ قدم نہیں اٹھا رہے۔ پھر یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان کا بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے، کیونکہ یہ پرانے ان کے دوست ہیں اور ان کے دوستوں کے آپس میں تعلقات ہیں۔ اس لیے جب پارٹی کو ضرورت پڑی تو وہ جنگ چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ ویڈیوز بناتے رہے، لیکن انہوں نے احتجاج کے اندر کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ باقی جو عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ریزرویشنز میڈم نے کہیں، اور بتایا کہ یہ لوگ کیسز کو لمبا کھینچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اسی کے اندر ان کی بھلائی ہے کہ کیس لمبے ہوتے جائیں اور ان کا پروفائل ہائی ہوتا رہے، یہ روز ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، اور اس سے ان کی فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پارٹی سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیسوں کو نپٹا نہیں رہے۔ تو گنڈا پور صاحب کے بارے میں اور باقی پارٹی کے بارے میں بہت کچھ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو بتایا، اور اب عمران خان صاحب پارٹی کے سٹرکچر کے اندر کوئی میجر تبدیلی کرنے والے ہیں۔ آپ کو آج یا کل میں کوئی میجر تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ گنڈا پور صاحب کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا،
گوہر خان صاحب کو ہو سکتا ہے کوئی چابی دے دی جائے یا چیئرمین بدل دیا جائے. عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو جیل میں بلا کے عمران خان صاحب میرا خیال ان کی طبیعت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو کرسی ہے مجھے اب زیادہ دیر تک بچتی ہوئے نظر نہیں آ رہی. ان کی جگہ ہو سکتا ہے کوئی اور صاحب آ جائیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں بھی میڈم کا یہ کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے تو انہیں کہ ایک سائیڈ پہ آئیں, یا وہ احتجاج کی بات کریں یا پھر وہ مفاہمت کی بات کریں, کیونکہ وہ کبھی مفاہمت کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی احتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں میرا خیال ہے ان قریب ان کو بھی بلایا جائے گا اور بلا کے ان سے بہت کچھ چیز پوچھی جائے گی, اور اس دوران ہو سکتا ہے بشرا بی بی کے ساتھ فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہو جائے. اور اگر فواد چودھری صاحب کی ملاقات بشرا بی بی کے ساتھ ہو گئی تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پارٹی کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ لندن میں تھے, اور وہاں پہ مڈل ٹیمپل ایک بہت بڑا قانونی ادارہ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, وہاں سے یہ گریجویٹ ہیں. تو مڈل ٹیمپل نے انہیں بینچر بنانے کا فیصلہ کیا, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی ادارے کے لیے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ادارے میں شامل کریں جو بڑے ہائی پروفائل ہوں اور وہ ادارے کے بہاف پہ بڑے فیصلے بھی کر سکیں. تو اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ کل لندن گئے ہوئے تھے. جب یہ لندن جا رہے تھے تو اس وقت ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ چل گیا, کیونکہ جب یہ اسلام آباد سے انہوں نے فلائی کیا تو یہاں سے لوگوں نے بتا دیا کہ جناب فلاں فلائٹ پہ وہ لندن پہنچ رہے ہیں یا آ رہے ہیں. تو فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اکٹھے ہوئے, وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب عام نارمل جو دروازہ تھا یا ڈور تھا اس سے باہر نہیں نکلے. وہ کیونکہ وہاں پہ ان کو پروٹوکول حاصل تھا, ہائی کمشنر کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے کارڈز کے ذریعے ان کو بیک سائڈ سے باہر نکال لیا, اور بیک سائڈ پہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں وی آئی پی لاؤنج ہے اس طرف سے, وہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے. تو یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کر سین کریٹ کرتے رہے, انہوں نے نعرے بھی لگائے, انہوں نے گالیاں بھی دیں, وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کر کے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور پاکستان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی. اس دوران ایک لڑکا باہر نکل رہا تھا, اور جب وہ نکل رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹا ہے, میں اسے جانتا ہوں. تو یہ سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے, اور وہ کہتا رہا بھائی میں کسی قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جانتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہی بیٹا ہے, اور اس کے خلاف بھی نعرے بازی انہوں نے کرنی شروع کر دی, اس کے والد کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی, اور کہا کہ نہیں تیرا باپ جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اور اس نے پاکستان کے اندر بہت خراب کیا. عمران خان اگر جیل کے اندر ہے تو تمہارے باپ کی وجہ سے, وہ بیچارہ پتہ نہیں کون تھا, وہ بیچارہ اپنا منہ چھپاتا وہ وہاں سے نکل گیا. اور اس کے بعد پھر یہ مڈل ٹیمپل پہنچ گئے. مڈل ٹیمپل کے سامنے زلفی بخاری صاحب بھی تھے, جہانگیر جو عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں وہ بھی تھے, ملکہ بخاری صاحبہ جو ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حلقے سے تعلق رکھتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے حمایت کی وجہ سے انہیں مخصوص سیٹ پہ ایم این اے بنایا گیا تھا, اور اچھی شائستہ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور وہاں پہ ان لوگوں نے ہولڑ مچایا, وہاں پہ گالی گلوچ بھی کی, نعرے بازی بھی کی, اور جو گاڑیاں گزر رہی تھیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی. اس دوران فنکشن ہو گیا. جب فنکشن ختم ہوا تو اس کے بعد ہائی کمیشن کی گاڑی باہر نکلے. اس کے بارے میں اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ہائی کمشنر صاحب کی گاڑی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی بھی تھی, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہائی کمشنر کی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور جب وہ گزرے تو اس کے اوپر گاڑی کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, گاڑی کو روکنے کی کوشش کی. پھر وہاں پہ پولیس تھی, پولیس نے سائرن بجائے, اور اس کے بعد یہ سائڈ پہ ہو گئے اور گاڑیاں چلے گئیں. اس دوران ایک لڑکی اس نے آ کے شور کر دیا کہ میں نے دیکھ لیا قاضی فائز عیسیٰ کو, ویڈیو بن گئی ہے, ویڈیو بن گئی ہے, ویڈیو آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ جھکے ہوئے تھے اور منہ چھپا رہے تھے, اور وہ بڑی ایکسائٹڈ تھی لڑکی, اور ایکسائٹمنٹ میں وہ نعرے لگا رہی ہے, وہ اچھل کود کر رہی ہے, اور باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ وہ ویڈیو آ گئی کی پوری ایک ویڈیو بنی, اور اسے پھر انہوں نے وائرل کر کے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہے اور برا بھلا ان کو کہتے رہے. اب یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, ان کے خلاف اب کارروائی شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان سب کی شہریت اگر یہ پاکستانی ہے تو ان کی شہریت پاکستان کے اندر کینسل ہوگی, اور ان کے جو پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کیے جائیں گے تاکہ یہ دنیا کے کسی کونے میں ٹریول نہ کر سکے, جہاں پہ ہیں یہ وہیں بیٹھے رہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہائی کمشنر کو چاہیے کہ فوری طور پہ برطانوی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو ہائی کمیشن جو وہ ایکٹیو ہو چکا ہے, اب ہائی کمیشن جو ہے اس سے ان سب کے خلاف پرچے کروانے ہیں, اور ساتھ ہی کچھ لوگوں نے پرچے کروائے ہیں. 9 لوگ جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر, اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا.
اب پولیس ان لوگوں کے گھر جائے گی، ان سب کو گرفتار کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ جناب آپ نے یہ جو حرکتیں کیوں کی، تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ حقیقی آزادی کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بتائیں گے جی کہ آپ جیسے جو برطانیہ جیسے ملک ہیں ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ پوری طرح پھنس چکے ہیں، اور ادھر سے گورنمنٹ نے بھی ڈنڈا چڑھانے کا پورا فیصلہ کر لیا۔ تو اب آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بڑا خوفناک ہے کہ آپ کسی شخص کا احترام نہیں کرتے، کسی کا خیال نہیں کرتے، اور صرف اس بیس پہ کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تو اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ آپ کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، یا آپ کی منشا کیا ہے، یا آپ کی خواہش کیا ہے؟ یا تو پارٹی ایک پوری شاپنگ لسٹ بھیج دے پوری دنیا میں کہ یہ ہم چاہتے ہیں جی کہ، اور جو اختیارات جس کے پاس ہیں اسے ان کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ چلے اگر یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ایک لسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری ہونی چاہیے۔ لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ جب لسٹ جاری ہوگی اور یہ فیصلے ہو جائیں گے تو پارٹی دوسری طرف چل پڑے گی، کیونکہ یہ ذہنی طور پہ کسی جگہ سٹیبل نہیں ہوتے، کسی جگہ کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر وہاں پہ ایک بیرسٹر تھے، بزرگ تھے، اب ان کا نام مختلف لوگ مختلف نام بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی ان کا نام ہمایوں اختر ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ ان کے قابو آ گئے، تو ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا، ان کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ آپ اس فنکشن میں کیوں جا رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ آدمی تھا بیچارہ، وہ سمجھاتا رہا بھائی آپ احتجاج کریں، ہم بھی برطانیہ کے اندر احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو گالیاں دے ہی نہیں رہے، اور اسی دوران پیچھے سے گالی گلوچ ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے گالی کا لیول جو ہے نا وہ بدل گیا ہوا ہے، جس کو یہ گالی سمجھتے ہیں وہ گالی واقعی گالی ہوتی ہے، اور جن کو ہم سب گالیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو عام نارمل جیسی بات ہے، کسی کو چے کہہ دینا، یا کسی کو کسی جانور کے ساتھ منسوب کر دینا، یا کسی کے باپ کو گالی دے دینی، یا کسی کی ماں کو برا بھلا کہہ دینا، وہ سمجھتے ہیں یہ تو کام ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ گالی تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد پولیس آ جاتی ہے، یا جس کے بعد قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ بیچارہ اپنا سر پینٹتا رہا، اب آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو ان کی، وہ ایسے ایسے لگا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھائی کیا کر رہے ہو، بس کرو۔ لیکن یہ بس کرنے والی قوم نہیں ہے، میرا خیال ہے ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن اب ہوگا۔ مثلا سعودی عرب کے اندر جا کے اب کر کے دیکھیں نا ذرا، کہ وہاں پہ انہوں نے ایسا پیک کیا تھا کہ اس کے بعد وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، ایک بار ہی ہوا تھا جب 2022 میں آپ نے کر لیا۔ اس طرح امریکہ کے اندر جو ہے نا وہاں پہ بھی میرا خیال گورنمنٹ ہماری افیکٹو ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی وہ مجبور کرے گی ان کو کہ یہ کیا پروپیگنڈا وہاں پہ چل رہا ہے، اب برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اس قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکے گی کہ آپ کسی بھی باعث شخص کو پکڑ لیں اور اس کے خلاف اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں۔ کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے، کوئی بس کرو یار، کیا ہو گیا آپ سب لوگوں کو۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویلاگ میں ملاقات۔